نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کے نمبر کے اعتبار سے حدیث نمبر 6 ہے اور ہمارے نصاب کے اعتبار سے حدیث نمبر 4 ہے، یہ جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ کچھ ساتھی اس بارے میں سوال کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے، آیا اس کا ترجمہ لکھنا ہے، کاپی میں تشریح لکھنی ہے، کیا کرنی ہے، وہ انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا یہ کس طرح سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ ابھی فی الحال ہم حدیث کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ دوبارہ سے ایک بار الفاظ دیکھیے گا۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ یہ بھی حدیث بہت ہی جامع اور معاشرتی اعتبار سے مختلف معاملات پر مشتمل ہے اور کئی سارے ہمارے معاملات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ دیکھیں، حدیث کے اندر ایک تو پہلے ایک اصول یہ بتایا گیا کہ ہمیں جو محبت رکھنی ہے وہ اللہ کے لیے۔ اللہ نے بے شمار ہم پر احسانات کیے ہیں اور ہمیں اس دنیا میں اپنی رضامندی کے لیے بھیجا ہے کہ جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا اس کو جنت کا پروانہ ملے گا، اور جو اللہ کو ناراض کرے گا تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم جس سے بھی محبت کریں وہ اللہ کے لیے ہو، جو بھی دنیا میں کام کریں وہ اللہ کے لیے، چاہے وہ محبت ہو یا اولاً بغض تو ہمیں کسی سے رکھنا ہی نہیں چاہیے، اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی سے ناراضگی ہے اور کسی سے اگر ہم تعلق ختم کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے ہو۔ اور اسی طرح اگر ہم کچھ دیتے ہیں کسی کو، کوئی چیز ادا کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، تو وہ ایسا ہو کہ بس اللہ کو پتہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ یہ نہیں کہ دکھلاوا اس کے اندر، اگر دکھلاوا آئے گا تو اس کو ثواب ختم۔ اور اگر یہ کہ ہم کسی کو کوئی چیز نہیں دے رہے تو اس میں بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو۔ اب دیکھیں، محبت کا اصول یہ کہ مثال کے طور پر دیندار ہے کوئی، یا یہ کہ والدین کی خدمت ہے، بھائی بہنوں سے محبت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدین سے محبت کرنی ہے۔ محبت تو کر رہے ہیں آپ، لیکن اگر یہ ساتھ میں یہ نیت بھی ہو جائے گی کہ اللہ نے حکم یہ دیا ہے تو اس میں جو ہے وہ مزید محبت پختہ ہو جائے گی اور اس میں ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور بغض جو ہے وہ اللہ کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بغض تو اولا ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ کچھ جگہوں پر بغض کی گنجائش ہے اور ناراضگی کی گنجائش ہے اور یہ کہ تعلق ختم کرنے کی گنجائش ہے، لیکن وہاں پر اصول جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کھلا جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ لوگوں کو ظلم کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا یہ کہ حرام ذرائع کے ذریعے سے مال کماتا ہے، یا یہ کہ بیجا یا یہ سمجھ لیں کہ کوئی ہے چوری وغیرہ کرتا ہے، یا یہ کہ رشوت وغیرہ لیتا ہے، اس طرح کے معاملات کرتا ہے، تو اولن تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی یہ سارے کام چھوڑ، اگر دوست ہے یا بھائی ہیں یا جو بھی عزیز و اقارب چچا ہے، ماموں ہے، جو بھی ہیں، ان کو سمجھایا جائے گا کہ یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ کوشش کریں 2 4 5 10 جتنی بار ہو سکتے کوشش کریں، لیکن دیکھ لیا کہ وہ پکا ہے، اٹل ہے اور کچھ بھی کر لیں وہ کام چھوڑنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس سے تعلق ختم کیا جا سکتا ہے اور اس سے ملنا چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس کے گھر کی دعوت کو جو ہے وہ رد کی جا سکتی ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ حرام مال کھلا رہا ہے، حرام مال کے ذریعے سے دعوت کر رہا ہے، اور یہ کہ حرام کام کرتا ہے، تو اس سے ہم اگر بائیکاٹ کریں گے، اس سے تعلق کو توڑیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ہماری فکر ہے تو وہ چھوڑ دے گا اس کو، اگر اس کو ہماری فکر ہی نہیں ہے تو اس کو جانا نہ جانا برابر ہے۔ تو لہٰذا ہم تو اپنے اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ کھلم کھلا چوری پہ ملوث ہے، رشوت لینے میں ملوث ہے، اور یہ کہ حرام کاری کرتا ہے اور یہ کہ ایسی ذریعے سے مال کماتا ہے،
تو اس کو سمجھایا جائے گا، چاہے وہ ماموں ہے، بھائی ہے، جو بھی ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتا تو اس سے قطع تعلق کرنے کی گنجائش ہے شرعی اعتبار سے۔ اس کے علاوہ عام اور دوسرے معاملات میں کہ ایسے ہی بس کسی سے نہیں مل رہے، قطع تعلق کر دیا، ماموں ہے، چچا ہے، تو شرعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ اگر ہم قطع تعلق رکھیں گے بغیر کسی شرعی وجہ کے اور بغیر شرعی اجازت کے، ہم گناہ گار ہوں گے، اور فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک جو ہے ہم صلح صفائی نہ کر لیں اور ملنے کے معاملے۔ ایک تو دیکھیں یہ ہوتا ہے نا کہ ایسے ہی ملنا نہیں ہو رہا، 3 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، ماموں دور رہتے ہیں یا کہیں اور رہتے ہیں، دوسرے ایک بندہ جو ہے وہ نارتھ ناظم آباد میں اور دوسرا جو ہے ملیر اور آگ کے آخری کونے میں یا گلشن حدیث میں ایک دم کونے میں، تو اس میں 3-4 مہینے لگ جا رہے، 6 مہینے لگ جا رہے، تو چلے ملنا نہیں ہو رہا، اس پہ فون پہ خیر خیریت دریافت کر لی، لیکن اگر اس پہ بھی نہیں ہو رہا تو یہ قطع تعلق میں پھر بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ کہ اس میں اس کو ملنے کا سب اسباب بھی بن رہے ہیں اور مل بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بولیں گے نہیں چھوڑو یہ تو غریب ہے، یا چھوڑو یہ تو یہ جو ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے، اس سے نہیں ملنا، کیا کریں گے مل کے، تو یہ ساری چیزیں قطع تعلق میں آئیں گی اور پھر اس صورت کے اندر انسان جو ہے وہ گناہ میں چلا جاتا ہے۔ دوسری چیز آ گئی کہ اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روکے۔ اللہ کے لیے دینے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی صدقات کیے جائیں گے تو اس میں پیش نظر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، اور ہو یہ کہ خفیتاً ہو، کوشش یہ رہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہاں کچھ جگہوں پر جب یہ کہ نیت صاف ہو جائے اور اس کی یہ پتہ چل جائے کہ اگر میں دوں گا تو دوسروں کی بھی ہمت بنے گی اس موقع پر دکھا کے دینے کی گنجائش ہے، یا یہ کہ حوصلہ افزائی کے لیے دوسروں کو کہ وہ بھی ہمت کر لیں، تو اس طرح سے گنجائش ہے کہ دوسروں کے سامنے صدقات وغیرہ کیے جائیں، ورنہ عام طور پر خفیتاً یہ سارے معاملات کرنے چاہیے۔ اس طرح والدین ہیں بچوں کو تربیت کے لیے سکھانے کے لیے یہ کہ صدقات ان کے ہاتھ سے دلوائیں، کہ ان کے سامنے دیں تاکہ ان کو بھی دینے کی عادت بن جائے۔ تو ان مواقع پر دوسروں کے سامنے دیا جا سکتا ہے، جبکہ عام حالات کے اندر دوسروں کے سامنے دینا جائز نہیں ہے، اور یہ کہ اگر دیا جائے گا دکھلاوے کی نیت اگر اس کے اندر آ گئی تو سارا کا ایک تو یہ کہ ثواب بھی نہیں ملے گا، پیسہ بھی ضائع ہو گیا۔ تو بہتر یہ کہ بندہ ایسا صدقہ کرے ہی نہ، کم از کم وہ پیسہ تو استعمال کر لے گا۔ تو یہ ڈبل گھاٹے کا سودا ہے۔ ایک تو یہ کہ دیکھو ہمیں صدقہ کرنا اچھی بات ہے، اس میں ثواب مل رہا ہے، لیکن اگر یہ کہ ہم اس میں دکھلاوے کے لیے کریں گے تو وقتی طور پہ تو نام ہو گیا، لیکن ہمارا اس میں مال بھی ضائع ہو گیا، اور اس میں ہمیں ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا ریا کا گناہ بھی مل گیا۔ تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان کا سودا ہے۔ تو بہتر یہ کہ ایسی جگہ پہ صدقہ نہ کیا جائے، اور صدقہ کیا جائے تو اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اور آخری چیز اس کے اندر سر ایک بات سنیں سر، جی جیسے چوتھی حدیث ہے تو جی ہم نے حدیث لکھی ہے عربی میں، آخری پوائنٹ جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو کچھ نہ دیا جائے گا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے وہ کسی گھرانے کی کفالت کرتا ہے اور اس میں جو ہے وہ راشن ڈلواتا ہے، تو یہ اچھا کام ہے، ٹھیک ہے کرتا رہے، لیکن اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ گھرانے والے جو ہیں وہ نافرمان ہیں، مثال کے طور پر وہ لوگ جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتے، یا وہ لوگ جو ہے وہ بد زبان لوگ ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے ان لوگوں سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اب یہاں پر وہ اللہ کے لیے وہاں پہ راشن پہنچانے کا کام روک سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اخلاق اچھے کر لیں اور لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کر لیں اور دین پر آ جائیں، یا یہ کہ کم از کم گناہ چھوڑ دیں تاکہ پھر یہ معاملہ چلے، تو یہاں پر ایسا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح والد ہے بچوں کو جو ہے وہ اپنے وہ پیسے دیتے ہیں، جیب خرچ وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، یہ بھی سکتا ہے، لیکن اب یہ کہ وہ دیکھ رہے کہ بچہ جو ہے اس کو غلط کاموں میں ان پیسوں کو استعمال کر رہا ہے، صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کر رہا، تو یہاں پر بھی اللہ کی رضا مندی کے لیے پیسے نہیں جو ہے وہ روکنا جائز ہے، اور یہ کہ یہاں پہ صدقات کو روکا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہی حکم تمام رشتہ داروں کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے جہاں پہ صدقات وغیرہ کا کام چل رہا ہے، یا پتہ ہے کہ اگر میں اس کو پیسے دے دوں گا تو یہ پیسے جو ہے وہ نافرمانی میں خرچ کرے گا، تو ایسی جگہ پہ صدقے کو روکا جا سکتا ہے۔ ہاں جب وہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں تو اس صورت کے اندر صدقات وغیرہ دیے جائیں گے اور سارے معاملات کرتے جائیں گے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد آخر میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا یعنی کسی سے ناراض ہوا، اور اللہ کی رضامندی کے لیے عطا کیا یعنی صدقہ کیا، اور اللہ کے لیے روکا یعنی صدقہ دینے سے روک کیا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اب دیکھیں ساری چیزیں جب سارے معاملات اللہ کی رضامندی پر ہوں گے تو اس صورت کے اندر ایمان کا کامل ہونا پھر یقینی ہے۔ اب بہت ساری چیزوں میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کا پابند ہو گیا اس کا ایمان کامل ہو گیا، اسی طرح جو ہے وہ اور بھی اس کے اندر آتا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، علم حاصل کرنا نصف ایمان ہے، تو اس میں یہ ساری چیزوں کی طرف یہ ہے کہ
یہ ایک فضیلت کی چیز ہوتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے ایمان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ 2 چیزیں کر لی آدھی آدھی ایمان مکمل ہو گیا اور نمازوں کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے ایمان ہمارا بڑھ گیا، لیکن ساتھ ساتھ اور چیزوں کی بھی رعایت کرنی، اور چیزوں کی جو ہے وہ ہمیں اور چیزوں پر عمل کرنی ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہوگی۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 4، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ان چاروں اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں یہ محبت کا ہی مترادف ہے، الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے، دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ گناہ گار ہے، ناپسندیدہ شخص ہے۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو اس سے ناراضگی رکھنا جائز ہوگا، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس سے ناراضگی رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ اصول ہے۔ لہذا جب کسی سرکش اور ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں، چونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکے تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے صدقات کو، اپنے مال کو ایسی جگہوں پہ مت ڈالو، ایسی جگہ پہ مت دو جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہو، تو لہٰذا ہمیں ایسے جگہوں پر صدقات کرنے سے رکنا چاہیے۔ ہاں، جب وہ لوگ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، اچھے ہو جائیں اور دین پر آ جائیں، یا یہ کہ برے کاموں سے رک جائیں، تو اس صورت میں ہمیں اپنے صدقات کو واپس جاری کرنا چاہیے۔ اس کی مثال ہمیں اس سے بھی ملتی ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کچھ صحابہ کی جو ہے وہ کفایت کرتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ صدقات وغیرہ کے ذریعے سے ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا تھا، تو انہوں نے ان صدقات کا معاملہ جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بعد میں حکم کی آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، سارے معاملات کر لیے، جب توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ نہیں، وہ لوگ اچھے وہی لوگ ہیں جو اپنے معاملات کو جاری رکھتے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ سے صدقات کا معاملہ شروع کر دیا۔ تو یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ لوگ اگر اصلاح کر لیں تو ہم صدقات کا معاملہ کریں، اور اگر جب تک نہیں ہوں گے تب تک ہم ان سے ناراضگی بھی رکھ سکتے ہیں، اور تب تک ان سے جو ہے وہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارا حدیث اور اس کی تشریح ہمارے سامنے آ گئی۔ تو یہ حدیث نمبر 4 ہو گئی، ہماری 4 حدیثیں الحمدللہ مکمل ہو گئی۔